براہ راست لیے چلیں گے آپ کو قصور میں وزیر اعظم شہباز شریف جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ محترم جناب ملک رشید احمد خان صاحب، محترم جناب ملک احمد خان صاحب، محترم جناب ملک احمد سعید خان صاحب، محترم جناب عبد الرحمان کانجو صاحب، محترم جناب راؤ محمد اجمل خان صاحب، محترم جناب رانا محمد حیات خان صاحب، محترم جناب رانا محمد حساق خان صاحب، محترم جناب شیخ وسیم اختر صاحب، محترم جناب میاں معین خان وٹو صاحب، محترم جناب چودھری نور الحسن تنویر صاحب، محترم جناب عبد الغفار وٹو صاحب، محترم جناب برجیز طاہر صاحب، محترم جناب ریاض الحق جج صاحب، محترمہ شزا منصب صاحبہ اور میرے قصور کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کے شاہینوں اور کھڈیاں کے نواز شریف کے پروانوں، السلام علیکم۔ اذان ہو رہی، ذرا اذان اذان کے احترام میں جناب وزیر اعظم اپنی بات کو روک رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں مسلم لیگ نون کا جلسہ چل رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی جلسے میں موجود ہیں۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں نون لیگ کے سپورٹرز جو ہیں اس جلسے میں شریک ہیں۔ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے قائد محمد نواز شریف کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا اور اس ملک کی خدمت کرے گا۔ میں آج جن منصوبوں کا ابھی سنگ بنیاد میں رکھ کر آیا ہوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، وہ تقریباً 263 ارب روپے کے منصوبے ہیں جو لاہور سے لے کر قصور اور پھر راستے میں ساہیوال سے ہوتے ہوئے بہاول نگر تک یہ 260 کلومیٹر کی موٹر وے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنے گی تو اس علاقے میں خوشحالی کا انقلاب آئے گا۔ اور یہ موٹر وے کے منصوبہ میں نہیں، کوئی اور نہیں، اس کا خدا کے فضل و کرم سے معمار، کیا نام ہے اس کا؟ آواز نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نواز شریف وہ ہے معمار جس نے پاکستان بھر میں موٹر وے اور سڑکوں اور پلوں کا جال بچھایا۔ میرے قصور کے بہادر عوام اور کھڈیاں کے میرے بزرگوں اور جو ان مکانوں پر میری بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو آج کچھ سچی اور کھری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو وہ دن جب اس ملک کے اندر 2008 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر
जब रब ताला ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो 2013 और 18 सिर्फ 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए और आपकी ज़राअत दोबारा हरी हो गई और सनतें चल पड़ी, रोजगार चल पड़ा। नवाज शरीफ वो शख्स है, उसको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, जो चीन से सी पैक लेके आया था, चीन से सी पैक का मंसूबा लेके आया था और 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई थी। नवाज शरीफ वो आपका भाई है, जिसके दौर में न सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में लाखों नौजवानों को लैपटॉप मिले, मेरिट के ऊपर, मेहनत के ऊपर, और उन बच्चों और बच्चियों जो लाखों की तादाद में हैं जिनको लैपटॉप मिले, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई करप्शन नहीं थी, कोई माई का लाल किसी को नाजायज नहीं दिलवा सकता था। अरबों रुपए की लागत से लैपटॉप दिलवाए गए। और याद करो, मैं आपको कहता था कि मुझ पर जब ये इल्जाम लगता था कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो मैं खादम ये कहा करता था, क्या मैं इन नौजवान अजीम बेटों और बेटियों को लैपटॉप ना दूं तो क्या इनको क्लाशनकोफ दूं मैं? और आज याद करो कि वही लैपटॉप आज पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए इज्जत का रोजगार बन गए। वो अपने खानदान के ऊपर बोझ बनने के बजाय वो खानदान का बोझ बांट रहे हैं। याद करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये वही नवाज शरीफ है जिसने द्यामीर भाषा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आपी मंसूबा, जिससे बिजली भी पैदा होगी और पानी का जखीरा भी होगा, जिससे कि हमारी जमीनें सरसब्ज होंगी और पाकिस्तान की गंदम की पैदावार और गल्ला बढ़ेगा, उसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। दासू डैम जो कि जेरे तामीर है, द्यामीर भाषा भी जेरे तामीर है, उसका भी मेमार अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ है। मेरे बुजुर्गों, रात गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की खिदमत की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और याद करो, किसने पाकिस्तान को 1998 में 28 मई को हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया और हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि एटमी ताकत बनने का सफर जुल्फकार अली भुट्टो साबिक वजीर आजम मरहूम के जमाने से शुरू हुआ, मगर उसको इंतहा पर अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने पहुंचाया और 5 अरब डॉलर की पेशकश की अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कि नवाज शरीफ, और मैं उसका गवाह हूं, 5 कॉलें आई थी, टेलीफोन कॉलें, और कहा कि नवाज शरीफ साहब आप एटमी धमाका ना करें, मैं आपको 5 अरब डॉलर, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, आज उस जमाने के 5 अरब डॉलर आज 15 अरब डॉलर बन जाएंगे, तो आप लेने और एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि सदर बिल क्लिंटन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं और मेरे साथ आप हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मुझे 5 अरब डॉलर नहीं, हिंदुस्तान के मुकाबले में
پاکستان کے وقار کو مجھے عزیز ہے، میں پاکستان کے وقار کو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گا۔ 5 ارب ڈالر چھوڑ کے 50 ارب ڈالر بھی ہوں تو میرے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پھر وہ کون شخص تھا جس نے پاکستان کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ضرب عضب کا منصوبہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بنایا، اور پاکستان کی بہادر افواج کے سپوتوں نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی ماؤں، ڈاکٹروں، انجینئرز، کاروباری حضرات، سیاستدانوں نے، کے پی کے سیاستدانوں نے، سندھ کے سیاستدانوں نے، پنجاب کے، بلوچستان کے، غرضیہ کے، زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں نے، انجینئرز ہوں، طالب علم ہوں، مزدور ہوں، انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا۔ مگر کون تھا وہ شخص جس نے کہا کہ افغانستان امریکہ کی آزادی سے، امریکہ کی قید سے آزاد ہو گیا ہے، اور ہم ان کو آئیں پاکستان میں ہم ان کو بسائیں گے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس زمانے میں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی تھی آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2021 کے بعد اس وقت جو حکومت تھی، انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر دعوت دی کہ آئیں، آپ سوات میں آ جائیں، آپ کے پی میں آ جائیں، اور دوبارہ پاکستان کے اندر دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے، اور پاکستان کے بے گناہ معصوم لوگوں کو وہ شہید کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دہشت گردوں کو پاکستان میں دوبارہ 2021 میں دعوت دی۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج آیا ہوں آپ کی خدمت میں اس آدمی کا جو پاکستان کے لیے خدمت کا ریکارڈ ہے، وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ وہ باتیں تازہ ہو جائیں۔ نواز شریف انشاءاللہ جلد آئے گا اور پاکستان کی تقدیر آگے بدل دے گا انشاءاللہ۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ میری قصور کی کھڈیا کی عظیم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، بہت مہربانی آپ کی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہے وہ ریکارڈ نواز شریف کا اور چین کے ساتھ سی پیک کا منصوبہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ نواز شریف کے دور میں سعودی عرب سے پاکستان کے بہترین تعلقات تھے، دوسرے اسلامی ممالک سے، ترکی سے بہترین تعلقات تھے، ایران سے، یو اے ای سے، قطر سے، اور پھر اس کے بعد جو حکومت ایک جھرلو الیکشن کے نتیجے میں لا کر بٹھائی گئی، اس نے اتنی بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا۔ میں خدا کی قسم گواہ ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اس کو تباہ کر دیا اس حکومت نے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر دیا، جس کو پاکستان کی مختلف حکومتوں نے 75 سال میں، اور نواز شریف نے خاص طور پر ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو تعلقات برادر ممالک کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات بنائے تھے، اس کو اس عمران نیازی کی حکومت نے برباد کر دیا۔ اور چین جس نے پاکستان میں
30 अरब डॉलर की सरमाया कारी की थी, उस पर यह इल्जाम लगाया कि यहां पर करप्शन होती है। पहले कहा कि ये सरमायाकारी नहीं है, ये बड़े महंगे कर्जे हैं। जब इमरान नियाजी की हुकूमत आई तो बीबीसी के प्रोग्राम में हार्ट टॉक में असद उमर को फिर मजबूरन कहना पड़ा, क्योंकि चीन ने कहा कि भाई आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम आपका पाकिस्तान को अपना एक दोस्त मुल्क जानते हैं और सरमायाकारी, मुझे बताओ कि 30 अरब डॉलर पता है कितनी रकम है? पाकिस्तान का जो टोटल जो कर्जा है डॉलरों में, उसका तकरीबन 1/4 चीन ने सरमायाकारी की, कर्ज नहीं था। और चीन ने कहा कि अगर आपको हमारे सरमायाकारी नहीं चाहिए, लोगों के लिए रोजगार, सनतें, ज़राअत के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए अगर सरमायाकारी नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, मगर हम पर इल्जाम तो ना दें। और कसूर के लोगों, खुदियों के मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। फजर के वक्त आप सजदा रेज होते हैं अपने रब के हजूर, उसके बाद निकल जाते हैं अपने देहातों में, जाके आप खेती बाड़ी करते हैं। और शदीद गर्मी में, जिस तरह आज शदीद हब्स है, शदीद गर्मी है, और जिस तरह जुड़े हुए बैठे हैं और जोश में हैं, मेरा आज आपने दिल मोल लिया, मुझे आपने आज खरीद लिया, मुझे आपने आज, तो मैं आज कर रहा था कि जिस तरह आप शबाना रोज मेहनत करते हैं और रिज़्क़े हलाल कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, इलाज के लिए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को अपना कुंबा जानकर खिदमत की, चाहे वो केपी है, चाहे वो बलोचिस्तान है, या वो मेहरान की वादियां हैं। अभी जब सैलाब आया पिछले साल, पूरे सिंध में एक समंदर था, बलोचिस्तान सैलाब में डूब गया था, केपी में बेपनाह तबाही हुई। नवाज शरीफ के हुक्म पर मैं, और मखलूत हुकूमत के हुक्म पर मैं जगह जगह गया, और नवाज शरीफ की हदायत के तहत वो मुझसे हर बार पूछते थे कि आज कहां गए हो, आज कहां गए हो? वो वतन से बाहर किसने बैठाया उनको? मैं आज आपसे ये सवाल करने आया हूं कि वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साजिशी टोले ने उसको पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। झूठ, पनामा में 400 लोगों के नाम हैं, किसी और को पनामा में अदालते उज़्मा ने नहीं बुलाया, साकिब निसार ने नहीं बुलाया, सिर्फ नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ को जब पनामा में उनको मौका नहीं मिला तो फिर अकामा में सजा दिलवाई, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हदायत की कि वो सुपरवाइजरी जज होगा। और फिर जो माहतायत अदालत थी, नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती, दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया, और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी, मेरी खिदमत के हवाले से कोई मेरी खिदमत को छीन नहीं सकता। और आज मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, ये खाना काबा का जो घड़ी का मॉडल है, ये नवाज शरीफ ने तो नहीं चोरी किया था। खाना काबे के मॉडल की घड़ी नवाज शरीफ ने तो दुबई में तो नहीं बेची थी। इसकी जाली रसीद नवाज शरीफ ने तो पेश तो नहीं की थी।
لیکن یہ ثابت ہو گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، چاہے وہ ایل ڈی اے کی زمین کا معاملہ تھا، جج نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف بے گناہ ہے اور اس کو غلط طور پر جھوٹے الزامات پر اس کو سزا دلوائی گئی، اور اس وقت یہ اچھل کے کہتے تھے کہ جج کا فیصلہ ہے، خوشیاں کرو، مٹھائی بانٹو، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ قدرت کا نظام، اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، خدا سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی آپ بد دعا نہ کریں، لیکن جنہوں نے اس ملک کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، نواز شریف کے ساتھ نہیں، 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا، چین سے دوستی خراب کر لی، چین کو تانے دیے اور برادر ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو تباہ کر دیا، وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور عدالت کوئی بھی فیصلہ دیتی تھی کہ ہم عدالت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ آج اگر عدالتیں کوئی فیصلہ دے رہی ہیں ان کے خلاف، ہم نے تو کوئی اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا کہ تم سے یہ بہت اچھا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے، اور اگر موقع ملے تو اس غریب قوم کی حالت بدلنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگا دینا چاہیے۔ میں قصور والوں آج آپ کو یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، نواز شریف جلد واپس آئے گا، خدا نے آپ کے ووٹوں سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، تو میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جان لڑا دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ I love you too. اور ملنے سے فرشتے تجھ سے یہ کیسا ناتا، مجھے خود پتا نہیں مجھ سے تمہیں پیار کیوں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ عمران نیازی کے دور میں گندم سکینڈل ہوا، پہلے گندم باہر بھجوا دی گئی، پھر واپس لے آئے۔ چینی کا سکینڈل ہوا، پہلے چینی باہر بھجوا دی گئی، پھر واپس لے آئے، اور اربوں ڈالر پاکستان کے تباہ کر دیے، اور چند لوگوں نے جیبیں بھر لی۔ اس کا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا؟ رات کے 12 بجے عمران نیازی یہ کہا کرتے تھے میں نے کمیشن بنا دیا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور میں بڑے انکساری سے، بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ 16 مہینے جو مشکلات اور چیلنجز ہم نے دیکھے، چاہے وہ مہنگائی ہے، یاد کرو نواز شریف کا زمانہ، مہنگائی صرف اس زمانے میں 4% تھی، اس کے بعد جو 4 سال گزرے اس میں کیا ہوا؟ اور جب مجھے یہ بوجھ، یہ ذمہ داری ملی تو مجھے علم تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ لیکن شہباز شریف آپ کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور خادم ہے آپ کا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ یا اللہ مدد کر، بہت مشکل حالات میں مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ میں 16 مہینے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکا، لیکن جو کچھ خدمت کی ہے وہ آپ کے سامنے ایمانداری سے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب سیلاب آئے پچھلے سال تو دن رات پاگلوں کی طرح ہر جگہ پہنچا، اور 100 ارب روپے پاکستان کے خزانے سے لیے، اور سندھ اور بلوچستان اور کے پی اور پنجاب میں ہم نے ان متاثرہ خاندانوں کو تقسیم کیے۔ لیکن آج بھی وہ متاثرہ خاندان وہ متاثرہ ہیں، ان کے لیے کئی 100 ارب اور چاہیے۔ پھر میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سال گندم کی ریکارڈ پیداوار دی ہے۔ 10 سال میں
یہ سب سے بڑا ریکارڈ گندم کا پیداواری ریکارڈ ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ اس سال امید ہے کہ کپاس پاکستان کے پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے والی ہے۔ اور پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری بات غور سے سنو۔ آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے، جب کوئی ملک کی کشتی، معاشی کشتی ڈگمگاتی ہے تو وہ ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے۔ پچھلی حکومت عمران نیازی کی آئی ایم ایف کے پاس گئی اور جا کر معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ توڑ کر جب ذمہ داری ملی تو بہت مشکلات تھی۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے، سن لیں کھڈیاں والوں کے عظیم بزرگوں اور نوجوانوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو پھر سری لنکا کی طرح دوائیاں نہیں ملتی، بازار میں دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں، پھر آٹا چینی نہیں ملتا، بازار میں لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر ڈالر گھروں میں چھپا لیتے ہیں، ڈالر نہیں ملتا، پھر برآمدات اور درآمدات بے پناہ متاثر ہوتی ہیں، پھر کوئی ملک، کسی اور ملک کا بینک وہ اس ڈیفالٹڈ ملک سے کاروبار نہیں کرتا، پھر صنعتیں ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیفالٹ کے وہ خوفناک نتائج تھے۔ مجھے وہ خدائے بزرگوں برتر جانتا ہے کہ رات کو بعض اوقات نیند نہیں آتی تھی اس خوف سے کہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو کھڈیاں کے لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ میری بہنیں مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ میرے بزرگ مجھے معاف نہیں کریں گے، میری قبر پر بھی یہ لکھا جائے گا کہ شہباز شریف کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ حالانکہ شہباز شریف وہ ہے جس نے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیے، مفت دوائیاں دی اور لاکھوں بچوں کو وظائف دیے، سڑکیں بنائی، ہسپتال بنائے، پی کے ایل آئی بنایا اور پاکستان نہیں پنجاب کے کونے کونے میں دانش اسکول بنائے اور خدمت کے لیے رات سلاموں میں حاضر رہا۔ تو اس رب نے ان ماؤں کی دعاؤں کو سن لیا، اس رب ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا اور اجتماعی کاوشوں سے، اجتماعی بصیرت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا اور اب وقت آ رہا ہے۔ میں مانتا ہوں، سن لو میری بات، کوئی غلط بات، یہ میں ہوں بڑا خطا کار لیکن غلط بات نہیں کروں گا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مجھے بتاؤ قصور والو، یہ جو آپ کا قصور کا ہسپتال جو ہے، جانتے ہیں نا قصور کا ڈی ایچ کیو جانتے ہیں نا، اس کو میں نے سارا ٹھیک کرایا تھا نا، میں نے، زور سے بولو نا، اور وہاں پر ہیپاٹائٹس کا بھی یونٹ بنایا تھا، یاد ہے نا آپ کو، سی ٹی سکین مشین بھی آئی تھی، یاد ہے نا آپ کو۔ تو وہ شہباز شریف جو انکساری سے مریضوں کے لیے مفت دوائیں لائے گا، وہ مہنگائی لے کے آئے گا؟ میرے لیے کچھ اور، میں سزا قبول کر لیتا، لیکن اپنے غریب عوام، کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہنگائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس میں حصے دار بنوں۔ مگر سچی بات یہ کرتا ہوں کہ مشکلات بہت بڑی تھی اور ہیں کہ آئی ایم ایف کے اوپر ہمارا تکیہ تھا، ان کی پابندیاں، شرطیں بڑی کڑی تھی۔ پھر دنیا میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا، تیل مہنگا ہو گیا۔ عمران نیازی کے آخری سال میں گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی، اربوں ڈالر کی گندم مجھے باہر سے منگوانی پڑی، کھاد منگوانی پڑی، اس سے ہمارا قومی خزانہ بھی، اس میں بھی کمی آئی، لیکن ہم نے کھاد لوگوں کو مہیا کی۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو یقین کریں کہ یہ خادم آپ کا پاکستان کے چپے چپے میں، جس طرح پنجاب میں خوشحالی کی انقلاب نواز شریف کی قیادت میں لے کے آیا، پورے پاکستان میں لے کے آتا۔ لیکن مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، جب
کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے یاد کرو. وہ رب تعالیٰ پھر راستے نکالتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہماری اجتماعی کاوشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پروگرام مل گیا. سعودی عربیہ نے $2 ارب دیے. دیکھو یہ ہے وہ سعودی عربیہ جس نے پچھلی حکومت کی سخت باتوں کے باوجود بھی وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بھولے. سعودی عربیہ، سعودی آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی خوشی چاہیے. انہوں نے اس ناراضگی کو ایک طرف کیا اور $2 ارب دیا. $1 ارب ہمیں UAE نے دیا، ابو دھابی نے، اور چین نے ہمیں $5 ارب کے قرضے انہوں نے واپس کر دیے. اس طرح اس مالک نے ان ماؤں کی دعاؤں سے اور آپ کی دعاؤں سے IMF سے پروگرام ہوا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آگے کیا منظور ہے. یہ زندگی ہم سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، خدائے بزرگوں برتر کے ہاتھ میں ہے. یہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. آئندہ کیا ہوگا، الیکشن کے بعد کون سی حکومت آئے گی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس رب نے فیصلہ کرنا ہے. مگر آج جو پروگرام اب بن گیا ہے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں. نمبر 1، پاکستان کی زراعت کو ہم دن رات پوری کوشش کر کے اس میں انقلاب لے کر آئیں گے زراعت میں، اور اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے کہ میرے ہاری بھائی کو توقع ہے، جس سے کسان کو توقع ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ کیڑے مارنے والی دوائیاں ہیں، یا سستی کھاد ہے، یا سستے آلات اور مشینیں ہیں. اور پھر زراعت کے بعد معدنیات. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات دیے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات کرنے آیا ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے معدنی خزانے ہیں، یا پنجاب کے چنیوٹ کے خزانے ہیں، یا KP یا سندھ کے، ہم نے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ان 75 سالوں میں عدالتوں میں اور وکیلوں کی اربوں روپے کی فیسیں دی ہیں. اس سے بڑی شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قومیں کس طرح ترقی کر سکتی ہیں جن کو اپنے عوام کی خوشحالی سے سروکار نہیں، بلکہ پیچیدہ اور مقدمات میں اربوں روپے ضائع ہو گئے، لیکن ایک دھیلے کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. یہ معدنیات بھی اس پروگرام میں شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے IT پروگرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام، یونیورسٹیز جہاں پر آپ کو سکل ٹریننگ ملے گی، آپ کو وہ ہنر ملے گا، لیپ ٹاپ ملیں گے. میرے پاس اگر میں نے پنجاب میں، سننے میری بات غور سے، 2011 سے لے کر 2017 تک اگر ہم نے پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں 5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے، اور نواز شریف صاحب نے وفاق میں پورے پاکستان کے لیے لاکھوں لیپ ٹاپ دیے، خدا کی قسم میرے بس بھی ہوتا تو میں پاکستان کے کروڑوں بچیوں اور بچوں کے لیے ہر ایک کو ان کی قابلیت مطابق لیپ ٹاپ ان کی قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا. میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عظیم قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے آخری 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. غور سے سن لو. یہ پروگرام قرضوں سے جان چھڑانی ہے کہ چھڑانی؟ مجھے زور سے بات کرو. جان چھڑانی ہے، جلدی چھڑانی ہے؟ تو پھر نوجوان نسل کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اس کو وہ علم مہیا کرنا ہوگا جس کے لیے دبئی، ریاض، جدہ اور قطر اور کویت میں ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو جابز ملیں، اور وہ اربوں ڈالر اپنے پاکستان ماں باپ کو، جنہوں نے ان کو رزق حلال سے، محنت سے، دعاؤں سے پڑھایا لکھایا، آپ ایک عظیم معمار بن کر پاکستان کی خدمت کریں. زراعت کی میں بات کر چکا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ہے وہ پروگرام جو آئندہ کے لیے
ہم نے اس قوم کو دیا ہے اور اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے، چاروں صوبے بھی شامل ہیں اور اس میں تمام ادارے بھی شامل ہیں اور فوجی قیادت. میں دیکھو میری بات سن لو، مجھے کوئی آر نہیں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں. اگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا تو وہ دن آئے گا کہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. قدرت کے نظام ہے، وہ بھی جب چاہتی ہے تو دنیا کو حقیقت اور سچ دکھا دیتی ہے. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سپہ سالار جن کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ مل کر مجھے تو نہیں پتا کہ دوبارہ میری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یہ نواز شریف کو ووٹ دینا، یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ ووٹ آپ جس کو چاہیں دیں. جس کو آپ دیں گے ہم سر جھکائیں گے. لیکن کیا میں اپنی ذات کے لیے یا نواز شریف اپنی ذات کے لیے آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کو نہ دے قوم کو، اس لیے کہ الیکشن آئے گا تو پھر ہم دوبارہ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں بصیرت کے ساتھ، قومیں بنتی ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت میں. مٹی کے ساتھ مٹی سے مٹی ہوتا ہے تو پاکستان بنے گا انشاءاللہ. تو یہ جنرل سید عاصم منیر پوری طرح اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the whole of the government، ساری حکومت، تمام کل پرزے اس میں شامل ہیں. اور یہ 4 پروگرام کا یہ پروگرام بن چکا. کل پھر میری اسلام آباد میں 9 تاریخ کو اپنی حکومت یعنی اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا. باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو پھر اگر خدا نے، سن لو میری بات، آخری بات سن لو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، میں آج اپنے خدائے بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سن لو میری بات. نعرے ذرا بعد میں لگنا، ابھی آپ کو بعد میں کھانا مل جائے گا. ابھی آپ مجھے پتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں بڑی مہربانی میری بات سن لو. آپ کو آج سے سن لو نا یار، سن لو، شاباش. خڑیاں دے منڈیا ذرا چپ کر دیا، شاباش. آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے یا 6.5 سال 7 سال پہلے میں نے کہیں کہہ دیا جوش خطابت میں کہ اگر 6 مہینے میں یہ بجلی کے مسائل حل نہ کیے تو میرا نام بدل دینا. تو پھر اس وقت بعض یار لوگوں نے بڑا کہکا لگایا اور بڑا مذاق اڑایا. اس مالک کا کرم ہے کہ 6 مہینے تو نہ صحیح، وہ تو میں جوش خطابت میں کہہ گیا 6 مہینے تو نہ صحیح، 2018 صرف 4 سالوں میں، 4.5 سالوں میں 2013 سے لے کر 18 تک نواز شریف کی قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے. پنکھے چلتے تھے، دکانیں چلتی تھی، زراعت ہری ہو گئی تھی اور سرندوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا، روزگار دوبارہ واپس آ گیا تھا، ایکسپورٹس ہو رہی تھی. آج پھر میں بڑی انکساری سے، بڑی عاجزی سے اس مولا کریم جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں دوبارہ جتا کر وزیر اعظم منتخب کروایا تو میں شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان لڑا دوں گا اور دن رات کام کروں گا. پاکستان کی حالت ہم مل کر 5 سالوں میں بدل دیں گے اور نہ بدلا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوگا. لیکن وہ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو. جو محنت کرتا ہے اس کا اصول ہے کہ وہ محنت کا وہ پھل دیتا ہے. میرے بزرگوں، قصور کے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں اور میری بہنوں، سن لو میری بات. آج میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر زندگی رہی تو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. اس طرح بدلیں گے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان آواز نہیں آئی. پاکستان، قائد اعظم نواز شریف، نواز شریف. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कसूर में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किलात और शराइत बहुत बड़ी थीं जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई करनी पड़ी। किसानों के लिए खाद बाहर से मंगवाना भी पड़ी थी और सऊदी हुकूमत ने PTI की सख्त बातों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं छोड़ा। चीन ने हमारे $5 अरब के कर्जे रीशेड्यूल किए हैं और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, फैसला रब के हाथ में है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिन रात मेहनत से पाकिस्तान के ज़रई शोबे में इनकलाब लाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो खरबों डॉलर के मादनी ख़जाने जो हैं, जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं, उनसे मंसूबे लगाएंगे और कौम के नौजवान बच्चों के लिए IT प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएंगे। नौजवानों को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उनके कदमों में लैपटॉप निछावर किए हैं।